وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس۔ ملک کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی تیاری اور منظوری تاریخی اقدام ہے۔ پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نمبرداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پالیسی کل کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس۔ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان اور خصوصی اقتصادی زونز پر پیش رفت کا جائزہ۔ زرعی شعبے میں جدت، معیاری بیج کی فراہمی اور لائف سٹاک فارمنگ کو معاشی شعبے میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ خصوصی اقتصادی زونز کا مقصد برآمدی صنعتوں کے قیام کو فروغ دینا ہے۔ کاروبار دوست پالیسیوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم حکومت لڑکیوں کو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول آنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ 32% بچیاں پرائمری تعلیم سے محروم ہیں۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو معاشرے میں مقام دیا۔ بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے اندر تحفظ فراہم کرنا اہم ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان خطے کی روشن امید ہے۔ قیام پاکستان کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینا تھا۔ قائد اعظم کے اس پیغام کو حاصل کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے۔ بابائے قوم کے پیغام کو عام آدمی تک پہنچانے کی تحریک شروع کرنا ہوگی۔ برصغیر کی مسلم قیادت جان چکی تھی کہ مستقبل میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا تقریب سے خطاب۔ اور لاہور شہر میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ عبدالستار ایدھی انڈر پاس مقررہ مدت سے قبل مکمل کیا گیا۔ شفاف ٹینڈرنگ سے منصوبے میں 6 کروڑ روپے کی بچت کی۔ ماضی کے حکمرانوں نے عوام کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ پنجاب میں پہلی بار براہ راست بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دے دی گئی۔ یہ پالیسی کل کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں ملک کی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں کابینہ ارکان نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز نوید اظہر۔ محمد نوید اظہر، بتائیے گا اس سے قبل آج تک، چونکہ یہ پہلی قومی سلامتی کی ہماری پالیسی ہے، اس سے قبل کبھی یہ پالیسی اختیار نہیں کی، نہ ہی بنانے کی کوشش کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि आज का जो ये पॉलिसी की मंजूरी है, ये मैं समझता हूं कि मुल्क की तारीख में एक सिक्योरिटी, कौमी सलामती के हवाले से एक बड़ा दिन है कि पहली दफ़ा एक 4 साला जो दौर है, 5 साला, उसके लिए पॉलिसी मुरतब की गई है और वो ड्राफ्ट जो है उसकी आज कौमी सलामती कमेटी ने उसकी मंजूरी दी है और कल वो विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा और वहाँ से उसकी मंजूरी ली जाएगी। इस कमेटी के हवाले से माजी में जैसा आपने पूछा कि कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी संजीदगी का सियासी जमातों की तरफ से भी ना सिर्फ मुजाहिरा नहीं किया गया, बल्कि मौजूदा दौर में भी, जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में भी जो सियासी प्लेटफार्म्स जो इसके हवाले से डिस्कशन की गई थी, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी अपोजिशन से मुतल्लिक जो जमातें हैं उनकी दिलचस्पी उस तरह से नहीं रही। शायद यही वजह थी। और आज की कमेटी से मुतल्लिक मैं पहले आपको उसके चीदा पॉइंट बता देता हूं कि आज जो इजलास हुआ उसमें वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान किसी भी दाखिली और ख़ारजी जो ख़तरात हैं उनसे निमटने की पूरी सलाहियत रखता है और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी है, ये एक तारीख़ी इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी इस हवाले से काविशों को भी लायक तहसीन करार दिया। उन्होंने हदायत की कि पॉलिसी पर मौसर जो है वो अमल दरामद के लिए तमाम इदारे जो हैं वो मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। और आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने मुशीर कौमी सलामती को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की। मुशीर कौमी सलामती जो हैं उन्होंने इजलास को पॉलिसी के खदोखाल से मुतल्लिक जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी एक जामे कौमी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमज़ोर तबके सिक्योरिटी और उनके वक़ार को यकीनी बनाएगी। ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनेगा, जबकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर माशी सिक्योरिटी भी होगा। इजलास को बताया गया कि पॉलिसी साजी के दौरान तमाम जो वफाकी इदारे हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, माहिरीन और प्राइवेट सेक्टर से तफसीली मुशावरत जो है वो की गई है और पॉलिसी मुशावरत भी की गई है और उसके बाद ये पॉलिसी मंजूर की गई है, जिसे काबीना में कल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तरजीही शोबों से मुतालिक जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के हवाले से अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत ने तारीख में पहली बार एक जामे एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया और इसे तरजीही बुनियादों पर नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे की मैकेनाइजेशन, मियारी बीज की फराहमी, पानी का मुअस्सर इंतज़ाम और लाइव स्टॉक फार्मिंग में किसानों की मदद इसको ज़्यादा पैदावार और देने वाले मुआशी शोबे में तब्दील कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसान कार्ड मुतारिफ कराने, खाद पर सब्सिडी और मवेशियों को जिनियाती बेहतरी के साथ हुकूमत का मकसद पिछले साल के रिकॉर्ड पैदावार के मुकाबले में इस साल और भी ज़्यादा पैदावार हासिल करना है। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत की तवज्जो बरामदी सनतों के क़याम के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी को बढ़ाना है। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ और कारोबार करने में आसानी पर तवज्जो देने के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमायाकारों की बढ़ती हुई सरमायाकारी इस एतमाद का नतीजा है जो हुकूमत ने अपनी मौसर पॉलिसी इक़दामात से हासिल किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, तशद्दुद और निहत्ते मुसलमानों पर मज़ालिम में मुलव्विस है और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और ईसाइयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। अक़लियतों के साथ भारत का गैर इंसानी सलूक और जारहाना रवैया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। सदर मुमलिकत अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के साथ बातचीत कर रहे थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जारह फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। उन्होंने भारत का चेहरा तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बेनकाब करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि आलमी बिरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदइरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। उनका कहना था कि OIC के सतर में गैर मामूली इजलास ने अफगानिस्तान की मुआशी और इंसानी सूरत हाल पर आलमी तवज्जो मबजूल करवाई है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी अज़्म को ज़ाहिर करता है।
ریاست مدینہ کے قیام کی طرف ایک اور مثبت قدم۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت لڑکیوں کو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں احساس پروگرام کے تحت اسکالرشپس پروگرام شروع کیا گیا۔ یہ بات انہوں نے تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہی۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ خواتین کو برابر کے حقوق دیے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے معاشرے میں ان کو تحفظ اور سازگار ماحول کی فراہمی ضروری ہے۔ سینیٹر شوکت فیاض ترین نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینیٹر شوکت فیاض ترین سے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ سینیٹر شوکت فیاض ترین کے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے بعد انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے شوکت ترین کو وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ چودھری فواد حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ کاروباری برادری کی شوکت ترین سے امیدیں وابستہ ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن کے تحت ملک سے غربت کے خاتمے، تعمیراتی صنعت کے فروغ سمیت ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے شوکت ترین کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ شوکت ترین بحیثیت وفاقی وزیر ملکی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس عہدے کے فرائض کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے۔ میری نیک تمنائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں مسلمان اور اقلیتیں آزادی سے زندگی بسر کر سکے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے تصویری نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو بھارت کے مقابلے میں زیادہ آزادی حاصل ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ آج سب سے بڑا چیلنج قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسی پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنی 3 جو بڑی تقاریر ہیں ان میں ایکسپلین کر دیا تھا۔ وہ بنیاد ہے ہمارے نئے پاکستان جو انہوں نے بنایا تھا اس کو سمجھنے کے لیے، اور ان کو لگ رہا تھا تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قیام پاکستان کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینا تھا۔ آج بھارت میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا، پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں ہمیں اس کے ویژن کی داد دینی چاہیے۔ اس سے قبل وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے قیام پاکستان کے دوران قائد اعظم کی جد و جہد کے حوالے سے تصویری نمائش میں رکھی تصاویر اور پورٹریٹس دیکھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے قائد اعظم کے یوم ولادت کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اعجاز احمد قریشی نے وفاقی محتسب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اعجاز احمد قریشی سے وفاقی محتسب کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، کسی قیمت پر اس امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد میں پیغام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پیغام پاکستان کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ پیغام پاکستان کو عام آدمی تک پہنچایا جائے۔ نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پوری دنیا کے علماء کرام پیغام پاکستان پر متفق ہیں۔ پیغام پاکستان واضح ہے کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مذہب کی توہین کرتا ہے تو اس کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا میں فتوے جاری کرنے کا ایک نظام موجود ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے چیلنج سے ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ دنیا کو اسلام کے حقیقی تشخص سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان جغرافیائی سیاست سے جیو اکنامکس کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ معاشی ترقی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اقتصادی سفارتکاری کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے اقتصادی سفارتکاری پر 2 سفراء کانفرنسز اور 2020 میں نیروبی میں پاک افریقہ تجارتی ترقی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ اہم خطہ ہے جس کی اقتصادی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت پاکستان نے افریقہ میں 5 مشنز کھول کر اپنی سفارتی موجودگی کو بڑھایا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اقدام کے تحت 175 ممالک سے 2,99,000 سے زیادہ اکاؤنٹس میں 2.9 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ رقوم جمع ہوئی ہیں۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں تقریباً 2 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کی گئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری محض درآمدات اور برآمدات سے کہیں زیادہ وسیع تصور ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں مذہبی سیاحت سمیت سیاحت کی تمام جہتوں کو فعال انداز میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی آمدنی میں گزشتہ 3 سال میں 124% یعنی 99 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران احتساب سے کل 24 ارب 20 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی، جبکہ سادگی سے کل 100 کروڑ کی بچت اور 5 ارب کی زمین واگزار کرائی گئی۔ مراد سعید نے کہا کہ 2000 کلومیٹر لمبی سڑکوں پر کام مکمل کیا گیا، جبکہ 6118 کلومیٹر لمبی سڑکوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کی گئی، جبکہ اسی عرصے کے دوران شفافیت کے لیے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کیا گیا اور تمام سڑکوں کا جیوگرافک انفارمیشن سسٹم فیلڈ سروے مکمل کیا گیا۔ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے کہا ہے کہ کسانوں کو 3 سالوں میں 1100 ارب کا منافع ملا ہے۔ ملتان زرعی یونیورسٹی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کی پیداوار میں کمی نہیں ہے، ترسیل میں مسئلہ ہے۔ سید فخر امام نے کہا کہ منافع خور اور سٹاک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کھاد سے منسلک کمپنیز کو 210 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کا ہدف 28.9 ملین ٹن رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام صوبوں میں گندم کی بیجائی بہتر ہوئی ہے، اگر اس مرتبہ بارشیں بر وقت ہوئیں تو گندم کے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کھاد کی ترسیل کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!
ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम थीं। पाकिस्तानी सियासत में उनका किरदार हमेशा से फाल रहा। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जलसे के बाद दहशत गर्दों के खुदकुश हमले में वो शहीद हो गई थी। मुल्क भर से काफिलों की सूरत में कारकुनों की बड़ी तादाद गड़ी खुदाबख्श पहुंची और मज़ार पर हाजिरी देकर फातिहा खानी की। गड़ी खुदाबख्श में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में किस्सा खाने, खैबर बाजार और अंदरून शहर का बगैर प्रोटोकॉल दौरा किया। वज़ीर आला ने अंदरून शहर दौरे में शहरियों के मसाइल सुने और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला थाना खान राज़िक गए, जहां पर सफाई की सूरत हाल पर CCPO पेशावर से वजाहत तलब की। वज़ीर आला किस्सा खानी बाजार में लोगों से घुल मिल गए। वज़ीर आला ने किस्सा खानी बाजार में ट्रैफिक के बेहंगम रश पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश करते हुए आमद-ओ-रफ्त को सहल बनाने पर जोर दिया। महमूद खान तहसीलदार पेशावर के ऑफिस में शिकायत पर 2 पटवारियों को मौके पर मुअत्तल कर दिया गया और कहा कि फ़र्द के इजरा में किसी भी किस्म की ताख़ीर को बर्दाश्त न किया जाए। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। आज लाहौर में एक तकरीब के दौरान चेयरमैन PITB अजफर मंजूर और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खैबर पख्तूनख्वा सैयद जफर अली शाह ने दस्तखत किए। इस मुआहिदे के तहत तय पाने वाले ई स्टैंपिंग सिस्टम की बदौलत पंजाब के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के शहरी भी ऑनलाइन स्टैंप पेपर हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर चेयरमैन PITB अजफर मंजूर ने बताया कि पंजाब में ई स्टैंपिंग के तहत अब तक 244 अरब रुपए का रेवेन्यू वसूल किया, जबकि 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा के स्टैंप पेपर्स जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस निज़ाम रेवेन्यू में इजाफा और शफाफियत आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे में सेहत के जारी मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत नया पाकिस्तान सेहत कार्ड समेत सेहत से मुतालिक तमाम मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि 31 मार्च तक नया पाकिस्तान सेहत कार्ड रावलपिंडी, फैज़ाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला और सरगोदा डिवीज़न में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 3 साल में तकरीबन 400 अरब रुपए खर्च करेगी। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तारीख साज फलाही इक़दाम है और सूबे में हेल्थ केयर सिस्टम के रिवायती निज़ाम को बदलने के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर में 3 नई स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसीज बना रहे हैं और आइंदा साल पंजाब में सेहत के कई मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने आगे बढ़कर किरदार अदा किया। गुजर खान में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि फलाही कामों की तकमील में मुखय्यर हजरात का अहम किरदार है। कोशिश होती है कि एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च करें। चौधरी सरवर ने कहा कि पंजाब और पाकिस्तान में अब तक 75 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम कर चुके हैं। जल्द 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई और मुस्तहिक अफराद को उनके घर पर राशन पहुंचाया और किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि सूबे में गवर्नर्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत 62 अथॉरिटीज़ और बोर्ड्स की कारकर्दगी को जांच रही है। अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत की जा रही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम महकमे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के पाबंद होंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करने की प्लानिंग लंदन और रायवन में ही हो रही हैं और सेलेसियन माफिया रोज अपना बयानिया बदल रहा है। पहले ये वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चलते थे और अब इनका बयानिया नोट को इज्जत दो बन गया है। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,129 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 301 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.68% रिकॉर्ड की गई। 625 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 11,186 वैक्सीन लगाई गई, जबकि मजमूई तौर पर 15 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 1 जनवरी से 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू होगा।
کورونا وبا نے دنیا پر دیر پا اثرات چھوڑے ہیں۔ مستقبل میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے آج وبا سے نمٹنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبدالحفیظ اپنی اس رپورٹ میں۔ آج وبا سے نمٹنے کی تیاری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا انعقاد پہلی بار کورونا وبا پھوٹنے کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے 2020 میں کیا گیا۔ اس دن کا مقصد مستقبل میں آنے والی وباؤں سے آگاہی اور ان سے حفاظت کے لیے پیشگی اقدامات کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچایا جا سکے۔ کورونا وبا پھوٹنے کے بعد صحت عامہ کی کمزوریاں نمایاں ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کورونا وبا سے پیشگی آگاہ ہوتی تو اس وبا کی شدت کو روکا جا سکتا تھا۔ اس دن کو منانے سے آگاہی میں اضافہ، صحت عامہ کی سہولیات کی مؤثر انداز میں فراہمی، تحقیق اور بین الاقوامی سطح پر ممالک میں اشتراک پیدا ہوگا۔ کسی بھی وبا سے بچنے کے لیے درست حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عالمی سطح پر توجہ نہ دی گئی تو مستقبل کی وباؤں کے نقصانات کی شدت گزشتہ وباؤں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ عبدالحفیظ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے ہے۔ It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے۔ I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کا راج ہے۔ برف باری اور بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہاڑی علاقوں کا رخ کر رہی ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ کہیں آسمان سے گرتی برف نے سما باندھا تو کہیں بارش نے جل تھل ایک کیا۔ ملکہ کوثر مری میں برف پڑنے کی دیر تھی کہ سیاحوں کی بڑی تعداد نے مری کا رخ کر لیا۔ مری ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی 60,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں۔ مری میں اب تک 6 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ Today there's snowfall, lot of and too much. We are here and we enjoying too much. سوات اور معلم جبہ میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ برف باری نے سوات کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح معلم جبہ کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ بہت ہی بہترین جگہ ہے، جنت ہے پوری، بہت ہی پیاری ہے۔ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ دنیا جاتی ہے سوئٹزرلینڈ، ناروے وغیرہ یہ موسم انجوائے کرنے کے لیے، یہ نیچر انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یہاں پر ہی ہمیں اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے۔
بہت زبردست خوبصورتی ہے، اسپیشلی ہم لوگ کراچی والوں کے لیے تو بہت زیادہ، کیونکہ ہم میدانی علاقوں سے ہیں اور یہاں پر آ کے ایک الگ ہی مائنڈ فریشنس ہے۔ ایبٹ آباد، مانسیرا، نتھیا گلی، ایوبیہ، شوگران، کاغان، ناران میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، شاردا میں بھی برف باری، جبکہ کیل سمیت وادی گریز، وادی سرگن، وادی شونٹل میں بھی شدید برف باری ہو رہی ہے۔ شاہراہ ریشم اور سدن گلی باغ شاہراہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہے۔ گلگت بلتستان میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، زیریں بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ شاہ رخ شفیع، پی ٹی وی نیوز۔ اور شہر قائد میں جاڑا آ گیا۔ موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں نارین آصف۔ صبح سویرے بادل گرجے اور موسلادھار بارش سے شہر جل تھل ہو گیا۔ سرد ہوا کے جھونکے اور دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سردی کی اس لہر سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہری گھروں سے نکلے، گرما گرم چائے کے مزے لیتے موسم کا لطف اٹھاتے نظر آئے۔ بہت اچھا موسم ہے، بہت ہی کم ایسا موسم ہوتا ہے۔ میٹھا میٹھا بارش صبح ہو رہا تھا، اچھا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے، خوبصورت سی موسم ہے۔ موسم بہت اچھا ہے نا، حسین ہو گیا ہے موسم، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسم بہت اچھا ہوا، اس لیے اب نکلے۔ میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں، تبھی تو ہم باہر نکلے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے مری میں آئے، بالکل موسم بالکل اچھا سا ہو رہا ہے۔ شہر میں سردی بھی مہمانوں کی طرح آتی ہے، لیکن جیسے ہی موسم نے تیور بدلے تو شہری بڑی تعداد میں گرم کپڑے خریدتے دکھائی دیے۔ شہر قائد میں ایسا موسم کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر کیوں نہ ٹھنڈ سے لطف اندوز ہوا جائے۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ موسم کے حوالے سے ہی کچھ بات کریں گے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ وعلیکم السلام۔ ریاض صاحب، بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے سے بارش مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے۔ جاننا یہ ہے کہ بارشوں کا جو یہ سلسلہ ہے کب تک جاری رہے گا؟ یہ کل تک رہے گا، کل تک زیادہ چانسز ہے، خاص کر کراچی یا جو لوور سندھ میں ہے۔ کل صبح کوئی 10-11 بجے کے بعد تقریباً یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال آج رات تو ہے، اور سملرلی ملک کے دیگر حصوں میں بھی، شمالی علاقوں میں بھی جو ایکسٹریملی ناردرن پارٹس ہے اس میں ایک دن مزید رہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو میدانی علاقے ہیں وہ کل کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا ریاض صاحب، یہ بارش ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر اگر خطہ پوٹھوار کی بات کی جائے تو اب زیادہ کھل کر نہیں برس رہی، اور ساتھ ساتھ برف باری کی شدت بھی ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے جہاں پر برف باری ہو رہی ہے۔ تو آج رات کل تک جو سسٹم موجود ہے اس میں اب ہوگی بارش کھل کر میدانی علاقوں میں بھی اور خطہ پوٹھوار میں بھی؟ نہیں، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، زیادہ شمالی علاقوں میں ہے، اور جس طرح ساؤتھ میں خاص کر جو کوسٹ ایریا ہے جس میں کراچی اور جو سندھ کے جنوبی حصے ہیں اس میں زیادہ تر ہے کہ آج رات تک مطلب پاسبلٹی ہے۔ میدانی علاقوں میں باقی پنجاب میں کوئی اتنا زیادہ جس طرح لائٹ قسم کی ایکٹیویٹی یہ کنٹینیو رہے گا کل صبح تک، اور پھر اس کے بعد بہتری آ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا ریاض صاحب، شمالی علاقہ جات میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ برف باری کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، برف باری کی شدت کا اگر ہم ذکر کریں اور پھر سیاحوں کا اگر ہم تذکرہ کریں تو جو ہی برف باری کا آغاز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاح رخ کرتے ہیں ان علاقوں کا، کیا ان کے لیے سفر کرنا محفوظ ہے برف باری کی شدت کے حوالے سے، خاص طور پر اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں؟ جی ابھی تک تو ہے، کوئی اتنا بہت زیادہ کوئی سویرٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب کل تک ہے تو بہت زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ یہ اگر زیادہ کنٹینیو رکھے تو تب پرابلم بنے گی، لیکن فی الحال کوئی ایسا سچ ہے نہیں۔ سڑکوں میں تھوڑی بہت وہاں پہ یہ پرابلم بنے گی۔ برف باری کی وجہ سے سفر جیسا بھی ہو، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں دھند کی اور سموگ کی۔ یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ اس بارش سے سموگ بھی کم ہوگا اور دھند کی جو ایک انٹینسٹی ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ دھند کم ہوگی یا بارشوں کے بعد زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں، وہ دو خاص کر جو سموگی والا جو اس کی سٹیٹس ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی، اس میں کافی بہتری جو ایئر کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی۔ البتہ جو فوگ سچویشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، لیکن ارلی مارننگ میں وہ بنے گی، پھر اس کے بعد ڈسپیٹ ہو جائے گی۔ جو کنٹینیو سٹیٹس ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی، خاص کر جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہتر ہونے کی
चांसेस है उधर। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मौसम की सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। और इस बार हम देख रहे हैं कि बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है और सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त जो सयाहत से शगफ रखने वाले लोग हैं, जो घूमने फिरने के ज़रा शौक़ रखने वाले लोग हैं, वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों का रुख करने के लिए वहाँ पर मौसम किस तरह का है, हालात कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, रश कितना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सरदार जरदाद हमारे साथ मौजूद हैं मरी गलियात से। सरदार जरदाद, बताइएगा मरी में वीकेंड पर कितना रश था, और आज तो चूँकि पहला दिन था हफ्ते का, आज भी रश मौजूद है? जी, मुल्क को इसार मरी ने बर्फबारी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। मुल्क भर से सियाह फैमिलियों के हमरा बर्फबारी के हसीन कुदरती नज़ारे यहाँ देखने आए हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं और काफ़ी रश है और ठंड की परवाह न करते हुए बर्फ पड़ती देखने का शौक पूरा कर रहे हैं। जी, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है सरदार जरदाद, वहाँ पर क्या इंतजामात किए गए हैं ट्रैफिक को रवा रखने के लिए? जी, ट्रैफिक रवा दवा रही, लेकिन हाईवे मशीनरी वालों ने जो है ना बर्फबारी हटाने में थोड़ी सी वो जो है लापरवाही की। चूँकि पहले तो ये होता था कि बर्फबारी हटाने के साथ ही नमक पाशी सड़क पे कर दी जाती थी और जो गाड़ियां थी वो स्लिपरी से बच जाती थी, मगर इस दफ़ा जो है पता नहीं वो किस वजह से जो है वो इंतजार में रहे कि ज़्यादा बर्फ पड़े तो फिर हटाएं या नमक पाशी करें। तो उन्होंने जो है वो गाड़ियां, चूँकि वो स्लिपरी तो होती है, जब ठंड होती है तो ये जो है ये बर्फबारी जम जाती है और ये एक कुल्फी सी बन जाती है। तो उस पे बर वक्त अगर नमक डाल दिया जाए तो ये गाड़ियां जो है वो रवा दवा रहती हैं, बिल्कुल, और इंतजामात भी इस हवाले से किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार जरदाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, मरी गलियात की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। सयाह रुख कर रहे हैं इस वक्त उन इलाकों का जहाँ पर वो बर्फबारी देख सकें, मौसम से लुत्फानंदोज हो सकें। लेकिन वहाँ पर अगर आपने ड्राइव करनी है तो थोड़ी सी फिर एहतियात भी करनी है, जैसा कि सरदार जरदाद ने भी कहा कि जो सड़कों की सूरत हाल है वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि हमें एहतियात की ज़रूरत करनी पड़ती है। और बर्फबारी चूँकि हो रही है कल तक कंटिन्यू रहेगी, जबकि शुमाली इलाका जात में अब बर्फ़ पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर वहाँ पर बर्फ़ मौजूद रहती है और सयाहों का रुख रहता है। और सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे खासतौर पर फैमिली के हमरा इन इलाकों में सैर व सयाहत के लिए जाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं और बर्फबारी का शौक़ भी रखते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वापस आएंगे हम एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक झटके में अल्बास्ती, ड्रैगोस और लेफ के खिलाफ अपने अंजाम को पहुंचाएंगे। अल्बास्ती उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से हमारी जंग पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगी। सबको ये लगता है कि ये अल्बास्ती का काम है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलझ गई है। अल्बास्ती का इससे करीबी ताल्लुक है या फिर ये खुद अल्बास्ती है। आग मेरे दिल में लगी हुई है, ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। अर्तुल उस रास्ते को हरगिज़ पार न कर पाए। बमसी, आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
اور کیبنٹ آور میں ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کچھ موسم کی، مری میں کیا حالات ہیں، اس حوالے سے سردار زرداد ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے قبل محکمہ موسمیات کے ڈی جی ہمارے ساتھ تھے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان جہاں پر قاسم نسیم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. قاسم نسیم بتائیے گا گلگت بلتستان میں موسم کیسا ہے؟ جی یہاں پہ موسم خاصا سرد ہے اور گزشتہ دنوں جو برفباری ہوئی تھی اس کے بعد سے سردی کی لہر بدستور جاری ہے اور مختلف علاقوں میں وقفے سے برفباری بھی ہوتی رہی ہے. اور جو پہاڑی علاقے ہیں، مضافات کے جو بلندی پر واقع علاقے ہیں، وہاں تو مسلسل کئی روز سے برفباری ہوئی ہے جس کے باعث کچھ بالائی علاقوں کے رابطہ سڑکیں بھی منقطع ہیں. لیکن جو سکردو شہر ہے، گلگت وغیرہ ہے، وہاں پہ جو ہے سردی اس وقت بھی شدید ہے. آج سکردو میں -6 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا یہاں پہ جو ٹمپریچر ہے، جبکہ جو بالائی علاقے ہیں کافی سارے علاقوں میں آج -9 ریکارڈ کیا گیا تھا. اور خراب موسم کے باعث اسلام آباد اور سکردو کے درمیان بھی آج مسلسل چوتھے روز بھی پروازیں معطل رہیں. شدید سردی کے باعث لوگوں کو جو گھروں کے پانی کے نلکے ہیں وہ جم گئے ہیں، جس کے باعث لوگوں کو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. بہت شکریہ قاسم نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. اردو زبان کے عظیم ترین شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا 224واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، کوئی امید پر نہیں آتی. مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے. 13 سال کی عمر میں امراء بیگم سے شادی کے بعد غالب نے اپنے آبائی شہر کو خیر باد کہہ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی. غالب شروع میں فارسی میں شاعری کرتے تھے اور اس زمانے میں اسد ان کا تخلص تھا. تاہم آگرہ سے دلی آ بسنے کے بعد انہوں نے اردو میں بھی شاعری کا آغاز کیا. مرزا غالب اردو شاعری کا ایسا اثاثہ تھے جو ساری زندگی خرچ کرنے پر بھی شاید ختم نہ ہو. غالب اردو زبان کے ایک عظیم شاعر ہی نہیں، ایک ایسی عوامی شخصیت بھی تھے جن تک عام رسائی لوگوں کے لیے کبھی دشوار نہیں رہی. غالب 15 فروری 1869 کو دلی میں جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جب تک اردو زبان زندہ ہے ان کا نام بھی قائم و دائم رہے گا. اور ناظرین اب رخ کریں گے دریائے نیلم کا، جہاں قائم ماکڑی ٹریٹمنٹ پلانٹ سے مظفر آباد کے شہریوں کو یومیہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیلن پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے. اس منصوبے پر رپورٹ کر رہے ہیں عدیر احمد. مظفر آباد شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کے پیش نظر دریائے نیلم کے پانی کو پینے کے قابل بنا کر اس کی گھر گھر فراہمی کے پیش نظر آب رسانی کا عظیم تر منصوبہ ماکڑی ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد 1982 میں رکھا گیا. طویل وقفے کے بعد 2005 کے زلزلے کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے عمل کے دوران اس منصوبے کو اثر نو جدید خطوط پر استوار کیا گیا. جہاں ہم دہلی کے بنیاد پہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیلن کیپیسٹی سے پانی فراہم کرنے کی سہولت رکھتے ہیں. جو پانی ہم فراہم کر رہے ہیں وہ ہم نیلم جو دریا ہے وہاں سے اپلفٹ کرتے ہیں اور اس کو باقاعدہ فلٹر کر کے ٹریٹ کر کے کلورینیٹ کر کے پھر ہم سپلائی کرتے ہیں. پانی کی صفائی یقینی بنانے کے لیے یہاں پر لیبارٹری بھی قائم کی گئی ہے جہاں پانی کی مسلسل جانچ کی جاتی ہے. پانی تو ہم ٹریٹڈ واٹر دے رہے ہیں. PCRWR نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی جو رپورٹس دی ہیں پبلک ہیلتھ کا پانی اس وقت جتنے بھی چشمے ہیں وہ تو تقریباً 90% گندے ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ شہریوں کی جانب سے پانی کے استعمال میں احتیاط نہیں برتی جاتی اور روزانہ لاکھوں گیلن فلٹر شدہ پانی ضائع کر دیا جاتا ہے. عوام الناس کی بھی یہ قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کا دانش مندی اور کفایت کے ساتھ استعمال یقینی بنائیں. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر.
شہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے ممتاز مزاح و شاعر سرفراز شاہد کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سرفراز شاہد کے حوالے سے دیکھیے نمود مسلم کی یہ رپورٹ۔ صاحب طرز مزاح و شاعر سرفراز شاہد نے اپنی شاعری میں سخت پیغامات کو بھی نہایت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے مزاحیہ شاعری کی نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ ان کی تخلیقات اردو ادب کا عظیم اثاثہ ہیں۔ ان کی 30 سے زائد کتابوں میں مزاحیہ شاعری اور نظموں کے مجموعے بھی شامل ہیں۔ کیس لیلا سے کہہ رہا تھا یوں، انتہا ہو گئی ہے نخرے کی، میری موجودگی میں کیوں لیلا سیلفیاں لے رہی ہے بکرے۔ ان کی بے مثال فنی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امیر خسرو ایوارڈ حاصل کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ چلا لاہور میں رکشہ کرا کر کہ مجبوری مجھے لے جا رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا ایسا منظر، خرد بھی جس پہ دھوکا کھا رہی تھی کہ رکشہ آگے آگے اڑ رہا تھا، فلائٹ پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سرفراز شاہد 29 اکتوبر 1938 کو گجرانوالہ کے علاقے ککھڑ منڈی میں پیدا ہوئے۔ محکمہ موسمیات میں 30 سال سے زائد خدمات سر انجام دی اور ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ فقاہی جریدے خوشنما کے مدیر بھی رہے۔ شائستگی اور شگفتگی کو شاعری کا لازمی جزو گرداننے والے سرفراز شاہد 83 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے اور H8 قبرستان میں مرحوم سرفراز شاہد کی تدفین ہوئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر چیئرمین اکادمی ادبیات ڈاکٹر یوسف خشک، دوسرے نامور لکھاری اور ادیبوں کے علاوہ ان کے احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تخلیقات اردو ادب کا عظیم اثاثہ ہیں جنہیں کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، حکومت ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں اعلیٰ اور معیاری تعلیم کے فروغ کے ویژن کے تحت بھرپور اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ننکانہ صاحب کے علاقے موڑ کھنڈا میں طلبہ کے لیے نئے کالج کی تعمیر کے منصوبے پر کام کا آغاز ہو گیا ہے، جس سے علاقے کے ہزاروں طلبہ مستفید ہوں گے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ 10 کنال اراضی پر گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار بوائز موڑ کھنڈا کی 2 منزلہ عمارت کی تعمیر پر 15 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور یہ منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ ہم نے 5 کالجز نئے بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ دی تھی، جس میں 2 اس بار ہمیں ADP میں ملے ہیں۔ کالج کی تعمیر جو ہے وہ موڑ کھنڈا کے ہزاروں بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گی۔ ہزاروں جو طلبہ تھے جو میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد جو ہے نا اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے لیے ایک سنہری موقع یہ میسر کیا گیا ہے۔ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو ہے مطلب لوگ آگے پڑھتے نہیں تھے، آگے جاتے نہیں تھے، اب علاقے میں جو ہے بہت بڑی سہولت ہے۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ کی طرف سے موڑ کھنڈا میں طالبات کے لیے بھی کالج کی تعمیر کا اعلان کیا گیا ہے۔ موڑ کھنڈا میں کالج کی تعمیر سے علاقے کے ہزاروں طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کی بآسانی فراہمی یقینی ہوگی۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ خبر دیں آپ کو ملتان سے، جہاں اخروٹ، پستہ، چلغوزہ، بادام اور مونگ پھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سرد موسم میں خشک میوہ جات کے فوائد سے متعلق آپ کو دکھاتے ہیں امداد حسین کی یہ رپورٹ۔ قدرت کا عظیم شاہکار خشک میوہ جات، سردیوں کے آتے ہی ان خشک میوہ جات کا استعمال کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ملتان کے مختلف بازاروں میں آج کل مختلف قسم کے خشک میوہ جات ہر دکان پر شان بنی ہوئی ہے۔ اخروٹ، پستہ، چلغوزہ، بادام اور مونگ پھلی کے خریدار زیادہ ہیں۔ سردی کا موسم ہے، ڈرائی فروٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچے ضد کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ڈرائی فروٹ چلتا ہے اور کھائیں گے تو گرمائش ہوئے گی۔ ملتان کا موسم آپ کو پتہ ہے اچھا ہو گیا ہے، تو میں یہاں پہ مونگ پھلیاں اور ریوڑیاں لینے آیا ہوں۔ رات کے ٹائم ہم دوست بیٹھ کے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ کہ کبھی بچوں کے لیے مونگ پھلیاں، کبھی پستہ یا کبھی یہ تل والے لڈو ہیں، یہ یعنی کہ بچے کھاتے ہیں، شوق سے یہ لینے آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہماری دسترس سے یہ چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈرائی فروٹ کے زیادہ استعمال سے سردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مرتبہ خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے خریدار پریشان ضرور ہے۔ خشک میوہ جات قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ موسم سرما میں اس کا استعمال ذہنی اور جسمانی توانائی کا باعث بنتا ہے۔ امداد حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی اور بین الاقوامی ہیوی موٹر بائیکرز نے شیخو پورہ میں یادگار ہرن مینار کا دورہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد اسلام غازی۔
कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल 30 हैवी मोटर बाइकर लाहौर से मुगलिया दौर की यादगार हिरमनार पहुंचे तो वहां शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। उन्होंने मुस्लिम सकाफती वर्से की हामिल तारीखी यादगार के मुख्तलिफ हिस्से देखे और इसे पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन मकाम करार दिया। Very beautiful. I mean, I don't know much story about it. I know that it was for deers and I'm really impressed about the beauty of all of this area. बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बड़ा मजा आया। आप जरूर आए यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत जगह इन्होंने रेनोवेट की है। बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा थी। लाहौर से आज स्पेशली हमारे आने का मकसद ये था कि हम एटलीस्ट ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हेरिटेज है, उन तमाम चीज़ों को देखें, प्रमोट करें। शदीद सर्दी और धुंध के मौसम में शहरियों की भी एक बड़ी तादाद ने छुट्टी के रोज हिरमनार का रुख किया और बड़ी तादाद में हैवी मोटर बाइकर्स को अपने दरमियान देखकर इंतहाई खुशी का इजहार किया। अच्छे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, पूरा फैमिली का एक माहौल बना हुआ है। साथ आज एक बाइकर्स का इवेंट था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हिरमनार को देखा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, ये 400 साल की हिस्ट्री भी है और इसका एक कल्चर भी है और ये एक मैसेज भी है कि हम लोग पुरअमन हैं और अमन को चाहते हैं। मोटर बाइकर्स ने शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया जहां उन्हें बताया गया कि शेखुपुरा एक इंडस्ट्रियल शहर होने के साथ साथ सेहत का भी एक बेहतरीन मरकज है जहां पीर वारिस शाह का मजार, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के मुकद्दस मकामात के साथ साथ सैकड़ों साल पुराने तारीखी सियाहती मकामात भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। कौमी और बैनुल अक़वामी मोटरसाइकिलिस्ट की जहां आमद का मकसद शेखुपुरा के सियाहती मकामात को प्रमोट करना था। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट के साथ ही प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। न्यूज़ कैबिनेट और की टीम को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।